السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے تختی نمبر 4 پڑھی حرکات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ حرکات کی کتنی قسمیں ہیں، حرکات کس کو کہتے ہیں، پڑھی حرکات کس کو کہتے ہیں، یہ یاد کر لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں تختی نمبر 5 تنوین۔ تختی نمبر 5 تنوین پر چلتے ہیں۔ تو اس کی میں مختصراً آج 3 لائنیں پڑھاؤں گا، اور اس سے پہلے میں نے لکھ کر آیا ہوں تختی نمبر 5 تنوین۔ پہلے اس کی تعریف یاد کر لیں، کیونکہ پڑھی حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ زبر ہمیشہ رف کے اوپر ہوتی ہے، زیر ہمیشہ رف کے نیچے ہوتی ہے، پیش ہمیشہ رف کے اوپر ہوتا ہے۔ تو تنوین میں ایک زبر نہیں ہے، یہاں پر 2 زبر ہے، 2 زیر 2 پیش۔ پڑھی حرکات میں 1 زبر 1 زیر 1 پیش دی، اور تنوین میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ پہلے آپ اس کو یاد کر لیں۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب: 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ بولنا تنوین کہتے ہیں۔ سوال کے اوپر سوال ہوگا، تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب: تنوین کو اکثر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تنوین کو اکثر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال: غنّہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ سوال: غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ جواب: غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سوال: 1 الف کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ 1 الف کا اندازہ کس طرح لگائیں گے کہ کس طرح غنّہ کیا جاتا ہے؟ تو کھلی ہوئی انگلیوں کو درمیانی رفتار سے جب ضبط ادا کریں تو آہستہ آہستہ آرام سے اس کو بند کریں، اور بند انگلیوں کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر لفظ کے ادا کرنے میں لگ جائے۔ جیسے مثال، تختی نمبر 5 تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں مختصراً اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہاں میم کے اوپر دیکھیں 2 زبر ہے، تو آپ اس کو خالی پہلے یہاں تک خالی جوڑ 3 طریقے پڑھاتے ہیں۔ یہاں 3 طریقے پڑھائے تھے، ابھی اس تختی میں 3 طریقے پڑھاتے ہیں: جوڑ، خالی جوڑ، جوڑ رواں اور خالی رواں۔ اور غنّہ کس کو کہتے ہیں؟ غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، جیسے من، بن، اس طرح غنّہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ تو خالی پہلے جوڑ پڑھتے ہیں، میم 2 زبر، آپ بھی میرے ساتھ پڑھنا، خالی جوڑ، میم 2 زبر، میم 2 زیر، میم 2 پیش، با 2 زبر، با 2 زیر، با 2 پیش، واو 2 زبر، واو 2 زیر، واو 2 پیش، فا 2 زبر، فا 2 زیر، فا 2 پیش، سا 2 زبر، سا 2 زیر، سا 2 پیش، ذال 2 زبر، ذال 2 زیر، ذال 2 پیش، وا 2 زبر، وا 2 زیر، وا 2 پیش۔ یہ تھی خالی جوڑ۔ خالی جوڑ میں تو غنّہ نہیں ہوتا ہے، غنّہ ہوتا ہے جوڑ رواں میں اور رواں میں۔ آپ میرے ساتھ جوڑ رواں اور رواں پر آپ کو عبور ہونا چاہیے، رواں آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ آپ میں جوڑ رواں دونوں پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ جوڑ رواں پڑھنا۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، ناک میں آواز چھپ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ میم 2 پیش من، من، من،
با دو زبر بن، با دو زیر بین، با دو پیش بن، بن بین بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش بن، ون وین ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فین، فا دو پیش فن، فن فین فن، ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثین، ثا دو پیش ثن، ثن ثین ثن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذین، ذال دو پیش ذن، ذن ذین ذن، ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ظن، ضا دو پیش ظن، ظن ظن ظن. ابھی خالی ہے رواں. من، کیونکہ آپ کو رواں میں نے جس طرح جوڑ رواں پڑھاتا ہوں اس طرح نہیں، آپ کو الٹی سیدھی یاد کرو گے تو آپ کو رواں بالکل اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی. من وین ون من من فن فن بن بن فن بن سن سن ون. اب اس طرح کا الٹا ظن ذن ون ظن ذن ون سن. آپ کو مختصراً اس کی تنوین کو دوبارہ بھی میں لوٹاتا ہوں. اس کو تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تنوین کو اکثر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. غنّہ کس کو کہتے ہیں؟ غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا. غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. ایک الف کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ ایک الف کا اندازہ اس طرح لگائیں گے، کھلی ہوئی انگلیوں کو درمیانی رفتار سے بند کرنا اور بند انگلیوں کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر لفظ کے ادا کرنے میں لگ جائے. جیسے من، یہ بند انگلیاں ہیں، بند انگلیاں ہیں، ادا کریں من من من. اس طرح آپ کو اچھے طریقے سے یہ ترتیب یاد کرنی ہے. اور یہ آپ کو ابھی 3 لائنیں پڑھائی ہیں، آگے ترتیب 5 اکثر رہی ہوئی ہے، اس کو بھی مکمل کریں گے. اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے رکھ لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. اور یہ قرآن انشاءاللہ قاعدہ مکمل کریں گے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں نے کلمے بھی پڑھانا شروع کیے ہیں، کلمے بھی پڑھائیں گے اور اس کے بعد قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.